احترام رمضان اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے نا، تو جیسے رمضان آتا تھا نا، تو تب ابھی تو میڈیا کا دور ہے نا، یوٹیوب کا دور ہے، ہر موبائل میں یوٹیوب ہے. پہلے نا کیسٹوں کا دور ہوتا تھا، وہ موویز والی کیسٹیں، پھر سیڈیوں کا دور آیا. تو جب رمضان آتا تھا نا، تو وہ جتنی بھی دکانیں ہوتی تھیں نا، وہ باہر اخباریں لگا کے نا ان کو بند کر دیتی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ تقریباً میں بات کر رہا ہوں 90s کی، یا پھر اس کے بعد 2003 4 5 تک. اچھا، اس کے بعد پھر جو بھی پوسٹر لگے ہوتے تھے نا لڑکیوں والے، ان کو کور کر دیا جاتا تھا، ان کے منہ پہ کالک مال دی جاتی تھی. لوگ بڑا خیال کرتے تھے. پبلک پلیسز پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. تو ابھی تو آپ کو پتا ہے اوپن جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں لوگ، میوزک سنا جا رہا ہوتا ہے، موویز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو بلکہ ابھی تو یہ ہے کہ رمضان سے زیادہ لوگ محرم کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے کیا جو ہے نا وہ مصروفیات اور کس طرح کے ہمارے پروٹوکولز ہونے چاہیے رمضان المبارک کے لیے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، محرم کا مہینہ یا باقی مہینے بھی جو حرمت والے مہینے بالخصوص، اور جو حرمت والے نہیں بھی، ان میں بھی بالعموم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور گناہ کا سبب بنتے ہیں. تو چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا، لیکن بالخصوص چونکہ ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو اس مہینے کا احترام اور ادب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے اس مقصد کو سمجھا جائے. صحیح. رمضان کا مہینہ تو یہ صیام کا مہینہ ہے، یہ تو روزوں کا مہینہ ہے. اور اگر اس میں آپ دیکھیں، پہلے اب بھی الحمدللہ کچھ حد تک احترام ہوتا ہے دیندار لوگوں میں. میں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں نا، عام جو لوگ ہیں. جی، کچھ حد تک تو احترام ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پہلے کا ماحول تھا وہ کافی حد تک بدل چکا ہے. اب کھانے پینے کی چیزیں آپ کو سرے عام ملتی ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے لعب و لہب کے جو کام ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں کیے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ تو اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بندہ اگر روزہ دار ہے اور دوسرا روزے سے نہیں ہے تو وہ اس کے سامنے سرے عام کھائے پیے اور عیاشیاں کرے کہ تم بھوکے رہو میں تو کھا پی رہا ہوں. تو اس پہ اگر وہ صبر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے. تو ہمیں اس مہینے کے خاص طور پہ احترام میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان جس مقصد کے لیے آیا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں، اور وہ مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کی روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ تقوی کے آبجیکٹو جو وہ روزے کا ہے یا رمضان کا، وہ تقوی ہی ہے. جی، بلکہ تمام کی تمام عبادات کا ہی اصل مقصد وہ تقوی ہے. اور یہاں اس کو ایک مثال کے ساتھ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں پانی والی موٹر چل رہی ہو نا، اور 10-15 منٹ چلتی رہے اور پانی نہ آئے، تو ہمیں فوراً فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خراب ہوگی، کیا ہوگا، بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ادب احترام سے خالی ہوتے ہیں، ہم وہ اصل مقصد جو تقوی کا حصول ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب رمضان ختم بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایک موٹر جو 10 منٹ چلی ہے اور اس نے آؤٹ پٹ نہیں دیا تو ہمیں فکر ہو گئی، لیکن اس کے جلنے کا ہمیں ڈر ہوتا ہے. جی، اور جس بندے نے پورا مہینہ روزے رکھ لیے ہیں اور اس کو آؤٹ پٹ نہیں ملا تقوی کی صورت میں، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں یہاں جب ہم ادب احترام کریں گے رمضان کا ادب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں. رمضان کا ادب تو یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں سے لے کر اپنے سر تک اسلام میں ہو. اور قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر ہم رمضان کے مہینے میں اسلام میں پورے داخل نہیں ہو سکے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور مہینے میں ہم داخل ہو سکیں. تو اس لیے رمضان کے مہینے کا ہم احترام کریں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے. اگر ہم اس کی بے قدری کریں گے تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے.